إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم علماء کرام کو آپ کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور آپ کو دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. ابھی ہمارے عزیز مولانا تعالی محمد حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. اس کے بعد مولانا سراج صاحب سلفی حفظ اللہ نے کچھ باتیں رکھی. محترم بھائیو, آج باتیں کہنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے, عمل کرنے کی بہت کم ہوتی ہے, لہٰذا ہم کو عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سب سے پہلی بات ہے میرے پیارے بھائیو, آج جو ماحول چل رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, اگر اب بھی نہ جاگے اور اب بھی نہ سنبھلے تو ابھی ہمارے لیے سنبھلنے کے لیے کوئی اور وقت بچا نہیں ہے. یعنی ابھی ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ جھگڑے جو ہمارے اندر درمیان میں موجود ہے وہ کب ختم ہوں گے؟ اللہ نے تو ہم کو یہ آرڈر دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں مت بٹو, ٹولی ٹولی میں مت بٹو اور آپس میں جماعتیں نہ بناؤ. ہم لوگوں نے بہت سے جماعتیں بنا لی ہے, وہ اس کو گالی بکتا ہے, وہ اس کو گالی بکتا ہے, وہ اس کو برا بھلا بولتا ہے, وہ اس کو برا بھلا بولتا ہے. میرے پیارے بھائیو, آج سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایسے ماحول کے اندر آج ہم کتنے آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے یہ فلسطین کی تازہ ترین مثال ہے. میرے پیارے بھائیوں, ان پر کیا کچھ بھی طرح ہوگی, ان کے اوپر حالات کیسے گمبھیر ہو رہے ہوں گے. جب آپ بتائیے کہ اگر آپ کو صبح کا ناشتہ نہ ملے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, دوپہر کا کھانا نہ ملے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, رات کا کھانا نہ ملے تو آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. آج ان کے لیے تینوں بند ہے اور بہت کچھ بند ہے. ان کے لیے پانی بند ہو گیا ہے, بجلی کاٹ دی گئی ہے. وہ کیسے سوتے ہوں گے, کیسے جاگتے ہوں گے, کیسے اٹھتے ہوں گے, کیسے عبادت کرتے ہوں گے, کھانا کیسے کھاتے ہوں گے, پانی کیسے پیتے ہوں گے, ہاسپٹل تک کیسے پہنچتے ہوں گے. میرے پیارے بھائی, ہمارے اندر ہم کو انسانیت کے ناطے سے اور انسانیت کی نگاہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان پر حالات کیسے بیت رہے ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں, ہم یہاں سے وہاں تک کوئی اور کچھ تو نہیں کر سکتے, نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جا کے ان سے جہاد کر سکتے ہیں, نہ ہمارے اتنی طاقت ہے کہ لڑ سکتے ہیں, نہ بم بند کر ہم اپنے پھٹ سکتے ہیں, پھاڑ سکتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں, ایک ہی چیز ہے جو ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, وہ ہماری پیاری دعائیں ہیں. ہم دعا کب کریں گے؟ جب نماز میں حاضری دیں گے, جب نماز کی پابندی کریں گے, 5 ٹائم نماز پڑھنے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, آپ نے اپنے درد کو نہیں سمجھا, کم از کم اپنے بھائیوں کے درد کو سمجھو, مسجد تک پہنچو, ان کے لیے ان کے ہی لیے دعا کرنے کے لیے پہنچ جاؤ. نماز پڑھو گے تو دعا بھی کرو گے, نماز نہیں پڑھو گے تو دعا کہاں سے کرو گے؟ آج ہمارے لیے سب سے بہت اچھا اور پیارا وقت فجر کے وقت ہوتا ہے, لیکن میرے پیارے بھائیوں, اس وقت میں ہم خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں, ہم ٹھنڈی کا مزہ لیتے ہیں, چادر کا مزہ لیتے ہیں, ہم جو ہے نیند کا مزہ لیتے ہیں, نیند کے نرغے میں ہوتے ہیں, وہ سب کو بھول جاتے ہیں. ہم دعا صرف ایسے وقت کرنا چاہتے ہیں جب ہم چلتے پھرتے ہوتے ہیں, ظہر میں ہوتے ہیں, عصر میں, مغرب عشاء میں ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ان اوقات میں سب پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب رب العالمین ڈائریکٹ آپ سے, وہ تو ہمیشہ ڈائریکٹ سنتا ہے, آپ کو فجر میں آپ کو بلانا چاہتا ہے, آپ سے سننا چاہتا ہے. میرے پیارے بھائی, فجر میں پہنچ کر رب کو منواؤ, اس سے دعا کرو کہ اللہ, یہ ہمارے فلسطین والے بھائی جو آج پریشانی کا شکار ہے, اللہ ان کو پریشانی سے بچا لے, اللہ ان پہ ہونے والے مزید حملوں سے بچا لے.
اللہ ان کو نقصان سے بچا لے، اللہ ان کو پریشانی سے بچا لے، اللہ ان کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے، اللہ جو ان کا نیک نمازی پرہیزگار اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو صبر کی مزید توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان پر جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر لے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم سب کو ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو دعا کر کے رب العالمین کو منانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائی میں یہ کہوں گا کہ آج ہمیں ایک ہونے کے لیے رب نے جو چیز کہی ہے وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ ہم اگر قیامت تک بھی ایک کوئی رسی کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹکے گی اس کو پکڑیں گے اور لٹک جائیں گے، اللہ نے وہ رسی کے بارے میں نہیں کہا، اللہ نے رسی کو قرآن اور حدیث کو رسی کہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہمارے بہت سے بھائی پریشان ہوتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ہاتھ اوپر کیوں باندھ رہا ہے، یہ نیچے کیوں باندھ رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم سب کو ان سارے جھگڑوں ختم کر کے ہم کو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اور رب نے جو بات ہمارے لیے کہی ہے قرآن مجید 28 پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم لوگ جو ہمارے اندر جو ہم جمیلے بنا رکھے ہیں، ہم چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو یا اہل سنت الجماعت جو بھی ہو، اور آپ دیکھیں نا ان سب کو ملائے نا، یہ سارے نام ایک ہی جگہ بنتے ہیں، اور اس کے ڈیپ میں جائے تو سب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سارے ناموں کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، اس سب کے پہلے ہم کیا ہے، سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمانوں کو جو چیز دی ہے وہ اسلام دی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا کہ اسلام لے کر آؤ گے تو قبول کروں گا، اس کے علاوہ جو کچھ لے کے آؤ گے سب کو فضول کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا، اور تمہارے میرے اور سارے کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے احادیث کا نام ہے کتاب و سنت، قرآن حدیث کا نام ہے اسلام۔ میرے پیارے بھائیو، اتنا پکڑ لیتے ہیں تو ہم سارے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جھگڑے ابھی بھی باقی ہے، یہ پریشانیاں ابھی بھی باقی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، کوئی ستاروں کو رخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی سیر کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے میزائل بنا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے آلات تیار کر رہا ہے، اور ہم وہی کے وہیں کولو کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، اور جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے کہ ہم وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آگے بڑھو اور ہر انسان ذمہ داری سمجھے اپنے زندگی کی ذمہ داری سمجھ کر میرے پیارے بھائیو خود اسلام کی جانچ کرے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ رب نے ہم سے آپ سے وعدہ کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرے پیارے بھائیو، اصلاح معاشرے کے طور پر آپ اپنے ہی معاشرے کی اصلاح کرو گے تو کوئی آپ کے پاس اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور رب نے کہا میرے پیارے بھائیو کہ اگر آپ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو ایسا جس کو اپنی خود حالت کے بدلنے کا۔ میرے پیارے بھائیو، ہم خود بدلنا نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہوگا، لہذا بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں اسلام کی، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جھگڑے سے بات نہیں بنتی۔ آج آپ جہاں چلے جاؤ وہ اپنی من کی بات کہے گا، اگر وہ اللہ کی بات کہے، رسول کی بات کہے، تو میرے پیارے بھائی بات کہاں سے کہاں چلی جائے۔ رب نے ہم سے ایک ہی خطاب کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جاؤ قرآن کریم گھر میں جا کے اٹھاؤ، اور جس مولانا صاحب کے ترجمے پر اعتبار بھروسہ ہوتا ہے اسی کو پڑھ لو۔ رب نے کیا کہا، قرآن مجید ہے، 28 پارہ ہے، سورہ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے واضح طور سے کہا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، جو کچھ تمہارا نبی تم کو دے رہا ہے اس کو لے لو، اور جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ جو نبی تمہیں جو دے رہا ہے اس کے لے لو، جو نہیں کر رہا ہے اس کو مت کرو۔ میرے پیارے بھائیو، آج پوچھتے ہو کہ نماز کیسے ہونا چاہیے، آج پوچھتے ہو کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے، آج پوچھتے ہو کہ عمرہ کیسے ہونا چاہیے، آج پوچھتے ہو کہ نماز کیسے ہونی چاہیے اور حج کیسے ہونا چاہیے، آج پوچھتے ہو کہ وضو کیسے ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کو چھوڑو، دنیا کو دیکھنا چھوڑو، اپنے نبی کو دیکھ لو، سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیو، وضو کو دیکھنا ہوتا ہے کسی اور کو دیکھتے ہو، نماز کو دیکھنا ہوتا ہے کسی اور کو دیکھتے ہو، حج کو دیکھنا ہوتا ہے کسی اور کو دیکھتے ہو، عمرہ کو دیکھنا ہوتا ہے کسی اور کو دیکھتے ہو۔ نہیں دیکھتے تو تمہارے میرے نبی کو نہیں دیکھتے ہو، اس سے پھسل جاتے ہو، برباد ہو جاتے ہو۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے وہ اعمال قبول ہوں گے جو اسلام کے مطابق ہوں گے، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے میرے پیارے بھائی، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، نہ آپ کہتے ہیں، تم نہ کسی اور نے کہا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، تمہارے میرے رب نے کہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ نے کہا کہ جو
کچھ بھی تم اسلام کے علاوہ لے کے آؤ گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وہ قبول کروں گا ہی نہیں. اتنا ہی نہیں کہ چلو تو نے اسلام مطابق عمل نہیں کیا, کیسے بھی کیا نہیں قبول کرتا. اللہ نے کہا قبول تو کروں گا نہیں, آگے نقصان بھی بچاؤں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس کو آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہو, اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں, آخرت میں نقصان اور نفع کے حیثیت سے دو چیزیں ہیں, جنت ہے یا جہنم ہے. اور کامیابی ہے اور سکسیسفل ہونا ہے تو جنت میں جانا ہوگا, اور میرے پیارے بھائیوں اس کے الٹا جانا ہے تو جہنم میں جانا ہوگا. دو ہی چیزیں ہیں, تو نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی جہنم میں جانا پڑے گا. تو میرے پیارے بھائیوں اب ہر ایک انسان اپنے طور سے اسٹڈی کرے اسلام کی کہ اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں وضو ویسا کرو جیسے تمہارے میرے نبی نے کیا ہے, تیمم ویسے کرو جیسے تمہارے میرے نبی نے کیا ہے, نماز ویسی پڑھو جیسے تمہارے میرے نبی نے پڑھی ہے, اور عمرہ کرو ویسے جیسے تمہارے میرے نبی نے کیا ہے, حج کرو ویسے جیسے تمہارے میرے نبی نے کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں ہم نے 10 سال کی زندگی مکہ میں گزاری ہے, ہم نے دیکھا ہے جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ حج ایسا نہیں, ایسا نبی نے کیا ہے, اب مولانا صاحب ہم کو مت سکھاؤ, ہم کو بتایا گیا ہے, حج کمیٹی والوں نے بتایا ہے, ہمارے مولانا نے بتایا ہے, وہاں جانا تو وہاں کے جو توپ والے ہیں, جبے والے ہیں, ان کی بات مت سننا, جو بتا رہے ویسا کرنا. ہم کو نہیں معلوم, ہم کو حج ایسے بتایا گیا. اللہ کے بندے ان نے حج کیسے بتایا مجھے نہیں معلوم, میں تو اس کو نبی کا حج بتا رہا ہوں. نبی نے یہ کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم, جب نبی حج کرنے جا رہے تھے, حج کرنے چلنے لگے تھے, کہا کہ لوگوں میرے ساتھ چل رہے ہو, اس لیے مت چلو کہ تمہیں حاجی صاحب کہنا پڑے, اس لیے چلو کہ تمہیں میرے بعد لوگوں کو حج سکھانا پڑے. میں تم کو جیسے حج سکھا رہا ہوں ویسے حج کرنا. خذوا عنی مناسککم, اپنے حج کے سارے احکام, اپنے سارے مسئلے حج کے اور حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو, اس کو آگے بڑھاتے رہنا, آگے پھیلاتے رہنا, آگے چلاتے رہنا. میرے پیارے بھائیوں آج انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو نبی کا چھوڑ کر اپنا کوئی طریقہ اپناتا ہے, حج کرنے جاتا ہے اپنا کوئی طریقہ اپناتا ہے, وہ تو دور کی بات ہے, مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو طریقہ کسی اور کا اپناتا ہے, نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے نوجوانوں, یہ تعلیمی دور ہے. آج جو انسان جتنا پڑھتا ہے اتنا کامیاب ہوتا ہے, سکسیسفل کہلاتا ہے. آج جاہل کی کوئی پوچھ نہیں ہے. آج ایک جاہل بھی سوچتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا تو کیا اچھا ہی ہوتا, اس لیے وہ جاہل بھی آج اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, انجینئر بنانا چاہتا ہے, ماسٹر بنانا چاہتا ہے, سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے, اس کو نہ جانے کیا کیا پڑھانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جاہلت کا خمیازہ بھگت چکا ہے, پریشانی مول لے چکا ہے. اب اپنے بچوں کو بھی جاہل آدمی اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں چاہتا. میرے پیارے بھائی ایسے دور میں آپ سب کچھ سیکھ جاتے ہو, نہیں سیکھتے ہو تو نبی کا طریقہ نماز نہیں سیکھتے ہو, نبی کا طریقہ وضو نہیں سیکھتے ہو, نبی کا طریقہ غسل نہیں سیکھتے ہو. آج میں پوچھوں کسی سے کہ بتاؤ نبی کا وضو کیا تھا, میں سمجھتا ہوں 99% لوگ غلط طریقہ وضو بتائیں گے جو نبی نے سکھایا ہے. میں آج پوچھوں کہ بتاؤ نبی نے تیمم کیسے کیا جب پانی نہ ملے, تو آج 99% ایسے لوگ ہوں جن کو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم. آج میں پوچھوں کہ بتاؤ نبی نے غسل کیسے کیا تھا, آج 99% لوگ ایسے ہوں گے مسلمان ہونے کے باوجود جن کو نبی کا غسل بھی نہیں آتا. اور یہ پوچھوں کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے, سب لوگ اپنا اپنا طریقہ بتائیں گے, نبی کا طریقہ بتانے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. اور جو آج نبی کا طریقہ بتایا میرے پیارے بھائیوں, ان کو یہ بول کے ٹال دینا, بہلا دینا یا ان کو نیگلیکٹ کرنا کہ تو 24 نمبر ہو گیا, تو وہابی ہو گیا, تو فلانا ہو گیا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو بات کہوں کہ ہر مسلمان 24 نمبری ہے, آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. ہر مسلمان وہابی ہے, حیرت میں پڑ جاؤ گے. ہر مسلمان وہابڑا ہے, آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. میں کہوں گا ہر مسلمان اہل سنت والجماعت ہے, حیرت میں پڑ جاؤ گے. ہر مسلمان حنفی ہے, ہر مسلمان مالکی ہے, ہر مسلمان شافعی ہے, ہر مسلمان حنبلی ہے, حیرت میں پڑ جاؤ گے. بتاؤں کیسے, بتاؤں 24 نمبری کیسے ہو؟ کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو حنفی بولتا ہو, شافی بولتا ہو, مالکی بولتا ہو, حنبلی بولتا ہو, وہ کتنا بھی بولے, اور ہم کو آپ کو چلانے کے لیے بھائی, میرا بھائی مجھ کو چلانے کے لیے وہابی بولے گا, 24 نمبری بولے گا, مجھے منظور ہے, مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھ کو صحیح نام دیا ہے, اور یہ صحیح نام سب کو ملنا چاہیے. اس لیے کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھا ہے, وہ 24 نمبری ہے. اس سے اس کو چھٹکارا نہیں. بولو کیسے؟ کلمہ پڑھے ہو نا, لا الہ الا اللہ معلوم ہے, محمد رسول اللہ معلوم ہے, لا الہ الا اللہ پورے 12 ورڈ ہے, محمد رسول اللہ پورے 12 دونی 24. کون ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ جب کلمہ پڑھتا ہے تو 24 نمبر ہی ہے, تو پھر ڈرتا بھی کیوں ہے, پھر برا مانتا بھی کیوں ہے؟ وہ برا بولنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو برا چلانے کے لیے بول رہا ہوں, تو کل سے بولنا بند کر دے گا, یہ تو پکا نمبر 24 نمبر ہی ہے. اور میرے پیارے بھی, اور 24 بھی اتنا 24, آپ چلے جاؤ سونار کے پاس میں, پوچھو کہ سب سے A1 نمبر کا سونا کون سا ہے, تو کیا بولے گا؟
हाँ 24 कैरेट, आप पक्के 24 कैरेट हो, फिर शर्माने वाली बात क्या, डरने वाली बात क्या, चिढ़ने वाली बात क्या है, बुरा मानने वाली बात क्या है, वो चिढ़ाने वाले भाई को चिढ़ाने वाली बात क्या है। चिढ़ो भी मत, चिढ़ाओ भी मत, कि वो सब 24 नंबर ही है, सब प्योर गोल्ड है। अब प्योर को एकदम प्योर होने की जरूरत है। प्योर कब होगा? जब प्योर किताब अल्लाह सुन्नत रसूल पे अमल करेगा, तब 24 नंबर होगा। वहाबड़ा बोल के टरकाना अच्छी बात नहीं है, ये गाली भी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान वहाबड़ा है, हर मुसलमान वहाबड़ा है। क्यों? अल वहाब अल्लाह का नाम है, अल वहाब अल्लाह का नाम। वहाबड़ा माने वो वहाबी, उस अल्लाह का बंदा जो बहुत देने वाला है। अब्दुल वहाब यानी वो अल्लाह, ये वो अल्लाह का बंदा जो बहुत देने वाला है। वहाबड़ा वहाबी से बना है, यानी ये वहाबड़ा वो है जो उस रब का बंदा है जो बहुत देता है। कौन बंदा जो रब के देवा नहीं है? सारे बंदे तो वहाबड़े हैं। फिर चिढ़ने वाली बात क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कौन मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमाअत नहीं है? ये किसी एक की ठेकेदारी नहीं, अहले सुन्नत वल जमाअत हर मुसलमान है। अपने आप को हनफी बोलो तो भी, मालिकी बोलो तो भी, शाफी बोलो तब भी, हम्बली बोलो तब भी, जमात इस्लामी बोलो तब भी, अहले हदीस बोलो तब भी, जो बोला सुन्नी बोलो तब भी, सब के सब अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। यानी अहले सुन्नत यानी सुन्नत को मानने वाले। किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत, इसकी उसकी नहीं। वल जमात, और जमात के मानने वाले। कौन जमात? मेरे नबी के सहाबा की जमात। कौन है जो अल्लाह को नहीं मानता? कौन जो रसूल को नहीं मानता? कौन जो नबी के सहाबा को नहीं मानता? जब मानता है तो अहले सुन्नत वल जमात है। फिर लड़ने वाली बात क्या है? किसी के ठेकेदार नहीं है। और ये भी बता दूं, हर मुसलमान अहले हदीस है। अहले हदीस बने बगैर किसी मुसलमान का चारा नहीं, और वो अहले हदीस नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है। वो कैसे? भाई मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको, कोई मुझ पर मुकदमा दायर कर दे, मैं जीत जाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि प्रूफ मेरे पास में है। हर मुसलमान, जैसे कहा कि 24 नंबरी है, जैसे कहा कि वहाबी है, वहाबड़ा है, अहले सुन्नत वल जमात है, वैसे वो अहले हदीस भी है। हर मुसलमान चाहे अपना को जो भी कह ले, वो अहले हदीस, वो अहले हदीस है। और अहले हदीस नहीं तो मुसलमान भी नहीं। अहल माने वाला, हदीस माने कुरान और हदीस, कुरान हदीस वाला। कौन सा मुसलमान है कुरान हदीस वाला नहीं है? हर मुसलमान कुरान को भी मानता है, हदीस को भी मानता है, अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है। जब अल्लाह उसके रसूल को मानता है तो अल्लाह रसूल को मानने वाला अहले हदीस हुआ, और हर मुसलमान अहले हदीस है। चिढ़ने वाली बात है, इसलिए कहता हूँ एक हो जाओ। ये बातों से बात नहीं बनने वाली। क्यों? हम और आप सब के सब, मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ और जमात के भाई बैठे होंगे, मैं चाहूँगा कि सब के सब एक जमात वाले बन जाएं, इसलिए कि सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, पहला नाम आपका मुसलमान। फिर दूसरी चीज जो रब ने हमारे लिए चुना है, कोई और धर्म नहीं। क्या चुना है? अल इस्लाम। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम ही चुना है, और अल्लाह ने कहा इस्लाम ही लेकर आओगे तो कबूल करूंगा, वरना फजूल करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, सीधी सी बात है। आज झगड़े उलमा कराम के दरमियान है ना नमाज की बात है ना। आपको नबी की नमाज चाहिए कि कोई और नमाज चाहिए? नबी की नमाज चाहिए ना, नबी पे ईमान लाए हो ना, और नबी को अल्लाह ने भेजा है ना नमाज सिखाने के लिए, किसी और को नहीं भेजा है ना। अब 4 मौलाना के पास जाओगे तो वो एक वहाँ जाओगे, बोले थोड़ा नीचे बांध लो, आगे जाओ तो बोले ऊपर बांध लो, वहाँ जाओ तो बोले और ऊपर बांध लो, और चौथे गुस्सा आ गया तो बोले कहीं मत बांधो, हाथ ही छोड़ दो, झगड़े खत्म कर लो। यही हुआ ना। अब ये इसमें पता चला कि नबी की नमाज कौन सी है। कहीं मत जाओ जहां पर ये सारे आलिम, चाहे ये मौलाना साहब बैठे हो या कोई और आलिम हो, या जितने मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो सनद लेकर आए हैं, जब तक उन्होंने कुरान करीम के बाद अहादीस मुतहरा यानी बुखारी शरीफ को ख़त्म नहीं किया होगा, बुखारी नहीं पढ़ी होगी, उनको ना पगड़ी बनी होगी, ना उनको सनद मिली होगी, ना उनको जुब्बा बनाया गया होगा। यानी बगैर बुखारी के उनको सनद नहीं मिलती। तो डायरेक्ट चले जाओ ना भाई आपके घर में। अब आज हिंदी में भी है, मराठी में भी गालिबन है, इंग्लिश में तो है ही है, अरबी में तो है ही है, उर्दू में है, बुखारी शरीफ के तर्जुमे हो चुके हैं। और मैं कहता हूं जिस मौलाना साहब के तर्जुमे पे भरोसा है वही पढ़ लो मेरे प्यारे भाइयों। उसमें आपको नबी के वुज़ू का तरीका मिल जाएगा, नबी के गुस्ल का तरीका मिल जाएगा, नबी के नमाज का तरीका मिल जाएगा, नबी के सारी चीज़ों का तरीका मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जरा अपने आप को सवाल, अल्लाह पूछेगा तू बचना चाहता था यारे इमाम साहब का नाम बताकर, वाले इमाम साहब का नाम बताकर, वाले मौलाना का नाम बताकर, वो मौलाना ने बताया तो ऐसा किया, वो बताया कि तूने क्या किया। कपड़ा लेने जाता था तो मौलाना को लेकर गया था क्या? सेब खरीदने गया था, मौलाना को लेकर गया था? अरे वो बड़े मेरे का गोश्त लेने गया था तो मौलाना साहब को लेकर गया था क्या? खुद लेकर गया। मौलाना तुम भी चलो, तुमको दिलाता हूं मैं, तुमको क्या समझता? गोश्त दिलाना हो तो मौलाना को खुद दिलाएगा,
कपड़ा यानी पैसे तुम दे देना, लेकिन मैं तुम्हें दिलाता हूं, तुम्हें लेते नहीं आता। और इस्लाम किसको लेते आता? तुम इस्लाम लेते नहीं आता। अरे इस्लाम के बारे में तुम इस्लाम लेते आता है लेकिन लेते नहीं हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते एक होने का एक ही जरिया है, हम सब एक हो जाएं सिर्फ इस बेस पर जो अल्लाह ने कहा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ नबी ने तुम्हें दिया है उसे ले लो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वैसे ही पढ़ो, जैसे नहीं पढ़ी वैसे मत पढ़ो, सीधा सा मतलब ये है। लिहाजा सारे काम, अब शादी ब्याह की तरफ चले जाओ तो अल्लाह अकबर, कहाँ नबी और कहाँ हमारी हरकतें। ये तो दूसरा मैटर है कि शादी में बयान करूंगा तो एक लंबा मैटर है, पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा, उसमें बात पूरी नहीं होगी। हम शादी में क्या क्या करते हैं और हमें करना क्या चाहिए। आज तो मुसलमान का यह हाल है कि मुसलमान को सही से सलाम करते भी नहीं आता। हमसे अच्छा सलाम एक हिंदू भाई करता है, सलाम का नंबर आता है सलाम अलैकुम, ऐसा लगता है कि गुस्से में बोल रहा मार सालेकुम, है ना। सलाम करते आता है? अरे सलाम भी नहीं आता। अरे सीधा सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करते आता, जवाब देते नहीं आता, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ये सलाम जो हमारा स्टार्टर मिलने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं दूर से सलाम अलैकुम, वही हमको नहीं आता तो बाकी क्या आएगा? वो भी सीखो मेरे प्यारे भाई। हमारे मौलाना साहब से मालूम करो सलाम कैसे करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। एक होने की दावत देने के लिए आया इस्लाही माशरे के आज इस स्टेज से ये बताना चाहता हूँ कि हम सब एक हो जाएं। और एक होने के लिए बस इतना ही है कि अल्लाह की बात मान ले, रसूल की बात मान ले, इसकी उसकी बात मानना छोड़ दें, क्योंकि बाकी सब अल्लाह के बंदे हैं। जिसको रब ने गारंटेड बनाया है, जिसको गारंटी दी है वो कौन है? तुम्हारा मेरा नबी है। कहाँ गारंटी दी? और आज में क्या गारंटी दी? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मैंने नमूना बनाया, मेरे नबी को बनाया जिसका नाम मोहम्मद है, किसी और को नमूना नहीं बनाया। नमूना फॉलो करो मेरे प्यारे भाई, बाकी को छोड़ दो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और मेरे उलमाए किराम को, हम सबको अल्लाह ताला इस खालिस और प्योर इस्लाम कुरान और हदीस पर, अल्लाह की बात मानने वाला, रसूल की बात मानने वाला, कुरान में जो लिखा है उस पर अमल करने वाला, अस्सलाम की बात को मिन व अन A to Z मानने वाला मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हमारे जो फिरके बाजियाँ अल्लाह ख़त्म कर दे, हमको एक कर दे, अल्लाह हमको एक इस्लाम पे जमा दे। और अल्लाह हमारे भाइयों पर फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर मज़ालिम होने से बचा ले, दुख होने से बचा ले, तकलीफ से बचा ले अल्लाह रब्बुल आलमीन। और हमारे अंदर जो बीमार है उनकी शिफा कुली शिफा कामिला अता फरमा। परेशान हाल है अल्लाह उनके परेशानी को दूर फरमा। जो मुसीबत से दाए अल्लाह उनकी मुसीबत दूर कर दे। जो बेरोजगार है अल्लाह उनको रोजगार दे दे। अल्लाह ताला जो रोजगार वाले उनको हलाल दे दे। अल्लाह उनके तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफीक इनायत फरमा। अपने भाइयों का बहनों का हक अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक औलाद दे दे, जिनकी औलाद है अल्लाह उनको नेक बना दे। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक कर दे। अल्लाह ताला हम सबके जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमा दे। और अल्लाह ताला हम सबको इस आलम में मौत अता फरमाना कि हम मोमिन और मुसलमान हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।